جلسوں کا سلسلہ اسلام میں اسی لیے شروع کیا گیا تھا کہ اس کے توسط سے ہر عوام الناس کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچے. لیکن اگر جلسوں کا مقصد صرف شور و غوغا ہو جائے، اگر جلسوں کا مقصد صرف زیارت ہو جائے، اگر جلسوں کا مقصد صرف واہواہی ہو جائے تو جلسے کا مقصد پورا نہیں ہوتا. چونکہ جلسے کا مقصد یہ ہے کہ ہم تک اللہ اور اس کے رسول کا پیغام پہنچے. اللہ رب العالمین کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہمیں یہ موقع عنایت ہو گیا ہے، اور میں دل کی عطا گہرائیوں سے ہدیہ تبلیغ و تحسین پیش کرتا ہوں. سرکار اعلیٰ حضرت کانفرنس کو انعقاد کرنے میں تمام معاونین کا اور تمام آرگنائزرز کا اور اس کے اراکین کا، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کی کاوشیں، ان کی کوششیں قبول فرمائے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اذا مررتم بریاض الجنۃ فرتوا، کہ اے میرے غلاموں، جب تم جنت کے باغات سے گزرو تو کھا پی لیا کرو. Oh my servant, when you cross through the paradise, then take some food. جب تمہارا گزر جنت کے باغ سے ہو تو کھا پی لیا کرو، یعنی اپنی خوراک لے لیا کرو. تو ظاہر سی بات ہے جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہوگا تو صحابہ کرام حیرت زدہ ہوئے ہوں گے کہ آقا فرما رہے ہیں کہ جب تم جنت کے باغ سے گزرو تو دنیا میں کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم جنت دیکھیں؟ کیا آپ کو اس پر سرپرائز نہیں ہو رہا کہ آقا نے فرمایا کہ جب تم جنت کے باغات سے گزرو تو کھا پی لیا کرو؟ تو آپ بتائیں دنیا میں جنت کے باغات کہاں ہیں؟ تو جس طرح آج ہم حیرت زدہ ہو رہے ہیں، صحابہ کرام نے حیرت زدہ ہو کر ارشاد فرمایا وما ریاض الجنہ یا رسول اللہ، کہ اے اللہ کے رسول دنیا میں وہ جنت کے باغات کہاں ہیں کہ جب ہم وہاں سے گزرے تو کچھ کھا پی لیا کریں؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجالس الذکر، کہ دنیا میں وہ جگہ جنت کا باغ ہوا کرتی ہیں جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوا کرتا ہے. وہ جگہ جنت کا باغ ہوا کرتی ہے جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے. اس وقت ہم جنت کے باغ میں ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ آقا نے فرمایا. کس نے فرمایا ہے؟ ہمارے آقا نے فرمایا ہے، ہمارے نبی نے فرمایا ہے. اس لیے اس وقت ہم جنت کے باغ، بظاہر اس وقت ہم بلیلیس روڈ پر ہیں، بظاہر اس وقت ہم کسی سڑک پر ہیں، لیکن اس وقت جنت کے باغ میں، اس لیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہمیں جنت اور جنت کا باغ نظر نہیں آ رہا. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو ہمیں دکھوا کر بھی اگر اللہ چاہے تو ہمیں دکھا کر مروا سکتا ہے یا نہیں مروا سکتا؟ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو ہمیں دکھوا کر بھی مروا سکتا ہے، لیکن اگر ہم نے دیکھ کر مانا تو وسیلہ اور ذریعہ ہماری آنکھیں بنیں گی، اور اگر ہم سن کر تو ہمارا وسیلہ اور ذریعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی ہر بات اپنے محبوب سے کہلوا کر. تو اس وقت ہم جنت کے باغ. اب دیکھیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مختصر سی حدیث میں، چھوٹی سی حدیث میں دنیاوی تمام پریشانیوں کا حل ہمیں بتا دیا. آپ کوشچن کر سکتے ہیں، کوشچن رائز ہو سکتا ہے آپ کے مائنڈ میں کہ اس مختصر سی حدیث میں کیا نسخہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھوٹی سی حدیث میں دنیاوی تمام پریشانیوں کا حل ہمیں دے دیا. اس لیے کہ آج ہم شکوے کرتے ہیں، ہم شکایتیں کرتے ہیں، ہمارے گھروں میں شکوے ہیں، شکایتیں، ہم شکوہ کرتے ہیں کہ ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے،
ہم شکوہ کرتے ہیں کہ ہمارا رزق تنگ ہے، ہم شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے، کسی نے جادو کر دیا ہے، کسی نے ٹونا کر دیا ہے، کسی طرح کی مصیبت آ چکی ہے ہمارے گھر میں۔ تو ان تمام پریشانیوں اور مصیبتوں کا حل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ہمیں دے دیا کہ وہ جگہ جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے وہ جگہ جنت کا باغ ہوتی ہے۔ تو پھر ہم اپنے گھروں میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کریں گے تو ہمارے گھر جنت کے باغ بنیں گے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، واہ واہ واہ، زندہ باد۔ جب ہمارے گھر جنت کے باغ بنیں گے تو پھر جنت میں کوئی جادو نہیں چلتا، جنت میں ٹونا نہیں ہوتا، جنت میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ تو اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اپنے گھر کو، اپنی دکان کو، اپنے مکان کو کتنے وقتوں کے لیے جنت کا باغ۔ اگر اللہ کا ذکر اور اس کے رسول کا ذکر 10 منٹ کریں گے تو ہمارے گھر 10 منٹ کے لیے جنت کے باغ بنے گے۔ اگر 10 گھنٹے کے لیے کریں گے تو ہمارے گھر 10 گھنٹے کے لیے جنت کے باغ بنے گے۔ یعنی ذکر کا وقت جس طرح بڑھاتے چلے جائیں گے ہمارے گھر جنت کے باغ بنتے چلے جائیں گے۔ لیکن ہم اس طرف نہیں آتے، ہم اس طرف نہیں آتے۔ جتنے یہاں حاضر ہیں سب کی یہ تمنا، یہ خواہش ہے کہ وہ جنت میں جائیں، ہے کہ نہیں؟ ہماری آرزو ہے کہ ہم جنت میں جائیں، لیکن ہم اس طرف نہیں آ رہے جو کام ہمیں جنت کی طرف لے جائے۔ ہمارے گھر میں اکثریت کے ساتھ وہ کام سر انجام دیے جا رہے ہیں جو ہمیں جہنم میں لے جانے والے ہیں۔ میں فور ایگزامپل اور فور انسٹنس آپ کو بتا دوں، مثال کے طور پر آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ کو کشمیر کا سفر کرنا ہے، اگر آپ جانا چاہتے ہیں کشمیر تو آپ ممبئی کی ٹرین پر سوار ہو جائیں اور ممبئی اسٹیشن اترنے کے بعد آپ شکوے کرنے لگے، چلانے لگے، ہائے مجھے جانا تو کشمیر تھا، میں ممبئی کیسے آ گیا؟ تو عام سا اور سادہ سا انسان بھی یہ کہے گا، اے نادان تو اپنی عقل کا علاج کروا، اگر تجھے جانا کشمیر تھا تو کشمیر کی ٹرین پر سفر کرنا تھا، جب تو ممبئی کی ٹرین پر سفر کرے گا تو ممبئی پہنچے گا، کشمیر نہیں پہنچے گا۔ بہت اچھا، واہ واہ واہ، زندہ باد۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم جانا چاہتے ہیں جنت، ہم جانا چاہتے ہیں جنت میں، لیکن کام وہ سر انجام دے رہے ہیں جو ہمیں جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں۔ تو اگر ہم جانا چاہتے ہیں جنت میں تو وہ کام ہمیں سر انجام دینا ہوگا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے ہوتا ہوا ہمیں جنت کی وادیوں میں لے جائے۔ چنانچہ یہ جو مجلسیں ہوتی ہیں، جلسوں کا انعقاد جو ہوتا ہے وہ اسی لیے ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے کچھ سیکھا جائے، اس کے ذریعے سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہم تک پہنچے۔ اگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام نہیں پہنچ رہا، قرآن کا پیغام نہیں پہنچ رہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں نہیں بتائی جا رہی ہیں، تو پھر یہ جلسے نہیں ہوتے، عوام کے ساتھ مذاق، عوام کے ساتھ مذاق ہوا کرتے ہیں۔ ہم کسی پرسنالٹی کو دیکھنے نہیں آتے، ہم کسی کی زیارت کی تمنا لیے نہیں آتے۔ البتہ یہ ٹھیک ہے کہ علماء کرام کے چہرے کو دیکھنا بھی ثواب ہے، لیکن مقصد کیا ہونا چاہیے کہ ہم علماء کرام کو دیکھیں اور علماء کرام کو دیکھنے کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہمارا مین موٹیو ہونا چاہیے۔ This should be our main motive in the jalsas, in the program and in conferences. جلسوں میں شرکت کے بعد یہ ہماری مین موٹیو ہونی چاہیے۔ میں نے قرآن پاک کی آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں جو شخصیتیں ہوا کرتی ہیں، جو شخصیت ہوتی ہے اس کی ذات کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک تو وہ خود اس کی ذات ہوا کرتی ہے اور دوسرا پہلو جو ہوتا ہے اس کی سیرت ہوا کرتی ہے، اس کی تعلیمات ہوا کرتی ہے۔ یعنی کوئی شخصیت ہے تو اس کی ذات کے دو ایسپیکٹس ہیں، دو پہلو ہیں، یعنی خود وہ ذات ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی تعلیمات ہے۔ اگر ہم ذات کو فالو کریں اور اس کی تعلیمات پر عمل نہ کریں تو ہم نے اس شخصیت سے محبت قدم نہیں۔ تو ہم پر ضروری ہے کہ ہم اگر کسی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہم پر ضروری ہے کہ ہم اس کی ذات سے بھی محبت کریں اور
ساتھ ساتھ اس کی تعلیمات سے محبت کریں۔ تو اعلیٰ حضرت کی ذات، بزرگان دین کی ذات، علماء کرام کی ذات، ائمہ و مجتہدین کی ذات، یہ وہ ذوات ہیں جن کی ذات سے بھی ہمیں محبت کرنی ہے اور جن کی تعلیمات سے بھی۔ چونکہ in this era we are seeing that the many youngsters are inspired from the English speakers۔ اس دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو نوجوان ہیں وہ انگلش اسپیکر سے بہت زیادہ موٹیویٹ ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں؟ ہم کیا کہتے ہیں کہ ہمارا جلسہ ان لوگوں سے خالی ہے جو پڑھے لکھے کا مجمع نہیں ہوا کرتا۔ ہمارے جلسوں میں ایسے لوگ شرکت کرتے ہیں جو صرف کم علم ہے یا بلو ایڈوکیشن لائن ہے، اس طرح کے لوگ ہمارے جلسوں میں شرکت کرتے ہیں۔ لیکن آپ دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ جہاں اسٹیج ہوگا، جو دینی مجلس ہوگی، وہاں پر دین کا پیغام پہنچایا جائے گا یا کسی اور کا پیغام پہنچایا جائے گا؟ دین کا پیغام پہنچایا جائے گا۔ آپ بیمار ہوں گے، آپ کو چمڑے کا پرابلم ہے، آپ کے اسکن پر کوئی ڈیزیز ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ کسی ایسے کے پاس جائیں جو چرم روگ کا ماہر ہو، یعنی جو ڈرمیٹولوجسٹ ہو، یعنی اسکن ڈیزیز کا وہ ماہر ہو، اس کے پاس آپ جائیں گے۔ آپ کو اگر کوئی اور پریشانی ہو تو آپ کی کوشش یہ ہوگی کہ ہم ماہر کے پاس جائیں، یعنی اگر سینے میں درد ہو رہا ہے اور یہ درد برابر ہو رہا ہے تو آپ کی کیا کوشش ہوگی؟ کسی کارڈیولوجسٹ کے پاس جائیں جو دل کے امراض کا ماہر ہے۔ آپ اسی طرح کوئی عام بیماری میں ہوں گے تو یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم کسی ماہر کے پاس جائیں، جھولا چھاپ کے پاس نہ جائیں۔ یہ دینی جلسوں کا تقاضا ہے کہ دینی جلسے میں بات وہی ہوگی جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ واہ! نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت مناظر اہل سنت حضرت علامہ طاہر حسین صاحب قبلہ مصباغی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار اعلیٰ حضرت کانفرنس۔ آپ حضرات بیٹھ جائیں، جگہ لے کر کے بیٹھ جائیں۔ انشاءاللہ ایسے ہی ایک بعد دیکھرے تمام تر علماء کرام تشریف لائیں گے۔ بیٹھ جائیں آپ حضرات۔ امام الانبیاء کے غلام، بات چل رہی تھی کہ جلسے کے پیغام کیا ہوا کرتے ہیں، تو دینی جلسوں میں آ کر ہم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنیں گے، قرآن کی بات سنیں گے، اللہ رب العالمین کا فرمان سنیں گے۔ اب دیکھیں کہ اس دور میں جب جسے کہا جاتا ہے کہ یہ انفراسٹرکچر کا دور ہے، جسے ہم کہتے ہیں انفراسٹرکچر کا دور ہے، ظاہر سی بات ہے جو پرابلم کریٹس ہو رہا ہے وہ ہماری بھی کمی ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ وہاں سے چل کر آگے آ رہے ہیں، آگے جگہ مل جائے گی، لیکن آگے جو لوگ پہلے سے آ کر بیٹھے وہ کیا پیچھے جائیں گے؟ تو آپ وہیں سے دور سے دیکھیں، سماعت کریں۔ بات یہ نہیں کہ آپ قریب سے آ کر دیکھیں، بات یہ ہے کہ آپ کی کانوں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہنچ رہی ہے۔ جب حضور کا پیغام آپ کی کانوں سے، آپ کی سماعت سے ٹکرا رہی ہے، کافی۔ بعد میں وقت ملے گا، آپ مصافحہ کریں، آپ معانقہ کریں، جو کرنا ہے کریں۔ تو چونکہ جو مقصد لے کر آپ حاضر ہوئے، اگر اس کے علاوہ کوئی اور مقصد ہے تو آپ کو مبارک ہو، لیکن مقصد یہی ہونا چاہیے کہ ہم تک وہ پیغام پہنچ جائے جو اس دور میں ضروری ہے۔ تو اس دور میں ینگسٹرز کا کیا کہنا؟ وہ بات اس طرح لا کر کھڑی کر دیتے اور آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، تو عام سا اور سادہ سا انسان جو ہے پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ سنی اپنے آپ کو کہنے والا، اپنے آپ پر اہل سنت کا لیبل لگانے والا، وہ بار بار اعلیٰ حضرت کا نام لیتا ہے، چونکہ یہ سرکار اعلیٰ حضرت۔ تو قرآن کی آیت پر میں انشاءاللہ تبصرہ کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں تاکہ آپ یہ سمجھیں۔ I am also a young person، میں بھی ایک نوجوان ہوں،
میں جان رہا ہوں کہ اس وقت کی ضرورت کیا ہے. ہم کیا کرتے ہیں کہ جلسوں میں جائیں واہ واہی ہم نے کر لی. اگر جلسوں میں جا کر ہم نے تقریر سماعت کی ہوتی تو کسی کمزور انسان کے سامنے سے اعلیٰ حضرت پہ اعتراض کرنے پر، اہل سنت کے معمولات پر اعتراض کرنے پر، اہل سنت کے اعمال پر اعتراض کرنے پر آپ جواب دے دیا. لیکن ہمارا نظریہ کیا ہے؟ ہم جاتے ہیں جلسوں میں، سنتے ہیں تقریریں، بس اسی طرح سن لیتے ہیں کہ بات آئی کان میں پھر گزر گئی. لیکن جب کوئی ٹرانسفر ہو جاتا ہے، کوئی یہاں سے وہاں چلا جاتا ہے، تو اب وہی شخص آپ کے سامنے حدیث لا کر پیش کرتا ہے، وہی شخص آپ کے سامنے قرآن پیش کرتا ہے، آپ اس کا جواب نہیں دے پاتے. لیکن ضروری ہے کہ سنیں کہ ہم اعلیٰ حضرت سے محبت کیوں کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت کیا ہے؟ نبی ہے؟ رسول ہے؟ نہیں. اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کیا ہے؟ ہم اعلیٰ حضرت پر اعتراضات سن لیتے ہیں، پھر جاتے ہیں مسجد کے امام صاحب کے پاس، وہاں پوچھتے ہیں کہ فلاں شخص یہ کہہ رہا تھا. ہم کسی عالم کے ساتھ پاس جاتے ہیں، فلاں شخص یہ کہہ رہا تھا، تو ہم بتا دیں کہ آپ عام سے اور سادے سے لوگ ہیں، آپ کے سامنے اعتراض کریں تو آپ بتا دیں. کیا بتائیں؟ کہ جس طرح مرتبہ امام باقلانی کا، جس طرح مرتبہ امام ابن حجر اسقلانی کا، جس طرح مرتبہ امام جلال الدین سیوطی کا ہے، جس طرح مرتبہ امام زینی دہلان کا، جس طرح مرتبہ امام کسائی کا ہے، جس طرح مرتبہ امام اور دیگر ائمہ مجتہدین کا ہے. ان ائمہ مجتہدین کا احسان ہے عالم اسلام پر. اسی طرح ان ائمہ کی سب میں ایک نام اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ السلام. آپ جب فتح الباری پڑھتے ہیں، آپ جب بڑے بڑے ائمہ اکرام کی تفسیریں پڑھتے ہیں، وہ کس لیے پڑھتے ہیں؟ آپ ان کے حوالے دیتے ہیں. جب حوالہ دیتے ہیں ائمہ مجتہدین کا، اسی طرح حوالہ معتبر ہوتا ہے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان. تو ہم امام احمد رضا خان کو نہ پوچھ رہے ہیں، نہ ان کی پرستش کر رہے ہیں، تو امام احمد رضا خان نے عقیدے کو بچایا ہے. امام احمد رضا خان نے ہمارے بلیفز کو بچایا ہے. امام احمد رضا کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں. جب ہم ان کی تعلیمات کو دیکھتے ہیں تو امام احمد رضا کی تعلیمات میں سے جو سب سے برتر چیز ہمیں نمودار ہوتی ہے، جو سب سے بہتر چیز نظر آتی ہے، وہ حب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور آج ہر اعلیٰ حضرت سے محبت کرنے والا اپنے سینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق لیے. واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، سرکار اعلیٰ حضرت کانفرنس. واہ واہ واہ، زندہ باد. کوئی آپ کے سامنے اعتراض کرے تو آپ کنفیوژن کا شکار نہ ہوں، آپ ڈاؤٹنس کا شکار نہ ہوں. آپ بالکل بتا سکتے ہیں آپ کو کوئی کوئسچن ہے جس کا آنسر سمجھ نہیں آ رہا ہے، آپ اپنے علماء اکرام سے کنسلٹ کریں. لیکن بنا علماء اکرام سے کنسلٹ کیے ہوئے اگر آپ غلط جواب دیتے ہیں، یہ اہل سنت کی کمزوری ہے. تو ہمیں اپنے عقیدے پر بالکل متسلم ہونا چاہیے، بالکل پختہ ہونا چاہیے. کسی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی آپ کے سامنے آ کر یہ بتا رہا ہے، موبائل نکالا آپ کو دکھا رہا ہے، تو آپ یہ کہیں بات تو صحیح ہے، لیکن بتانے والا صحیح ہے یا نہیں؟ بتانے والا صحیح ہے یا نہیں ہے؟ اس لیے کہ میں بتا رہا تھا کہ آپ کو ہارٹ ڈیزیز ہے، آپ کو آرٹری کی پرابلم ہے، تو آپ کوشش کریں گے کسی کارڈیولوجسٹ کے پاس جائیں. اگر آپ کو چمڑے کا کوئی پرابلم ہے تو آپ کوشش کریں گے ہم ڈرمیٹولوجسٹ کے پاس جائیں. اگر چہرے کی کوئی پریشانی ہے تو کاسمیٹولوجسٹ کے پاس جاتے ہیں. ہم ہر چیز میں کسی اسپیشل پرسنالٹیز کو تلاش کرتے ہیں، کسی لسٹ کو تلاش کرتے ہیں، اسپیشلسٹ کو مانتے ہیں. تو کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اتنا یتیم ہو گیا ہے؟ کیا آپ کسی غیر نٹھو سے دین حاصل کریں؟ آقا کا دین اتنا یتیم نہیں ہے، بلکہ ابھی بھی علماء کرام موجود ہیں. آپ آئے، علماء اہل سنت اور ہمارے اکابرین مکمل جواب دے چکے ہیں، لیکن پھر بھی ضرورت ہوگی تو ہمارے پاس علماء کرام کی ایک کثیر تعداد موجود ہے جو آپ کے ہر سوال کا جواب دینے کے لیے تیار ہے. تو یہ ہم پر ضروری ہے، ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. ہم نے جن و انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. آپ دیکھیں کہ کوئی دنیا میں کوئی بات ہوگی، کسی نے مینوفیکچرنگ کوئی کمپنی سے کوئی ایک پروڈکٹ نکلتا ہے، تو جس نے پروڈکٹ تیار کیا وہی بتا سکتا ہے کہ یہ پروڈکٹ کتنا فائدہ مند ہے، کتنا سود مند ہے. اللہ رب العالمین ہمارا خالق ہے. اللہ رب العالمین جب ہمارا
اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن و انسان کو پیدا نہیں کیا مگر صرف اپنی عبادت کے لیے۔ یعنی ہماری جو تخلیق ہوئی ہے، مقصد تخلیق جو ہے، the reason behind the creation ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، ہم اللہ کی عبادت کریں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اس وقت لوگ پھینکے جا رہے ہیں، ہم مسلمان ہر طرف سے پھینکے جا رہے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کوئی کپڑا تیار کرتے ہیں کسی ویڈنگ سیریمنی میں شرکت کرنے کے لیے، کسی اور سیریمنی میں شرکت کرنے کے لیے، مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہم اسے پہن کر اس سیریمنی میں جائیں گے۔ مقصد یہی ہوتا ہے، مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے جسم کو ڈھانپے گا، مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو پہن کر جائیں گے، لوگ کہیں گے کہ اچھا لباس ہے، یہ اچھا لباس پہن کر آیا ہے، بڑا باصلیقہ شخص ہے۔ لیکن وہی لباس جب پھٹنے لگ جاتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، اسے اٹھا کر پھینک دیا کرتے ہیں۔ یعنی جو لباس ہم نے بڑی محبتوں سے بنایا تھا، جو لباس ہم نے اپنی پسند سے اور اپنی چاہت سے بنایا تھا، جب اس کا مقصد ختم ہونے لگتا ہے تو ہم اسے اٹھا کر پھینک دیا کرتے ہیں۔ تو ہمارا مقصد تخلیق یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اور جب مقصد تخلیق پورا نہیں ہوتا تو ہم ہر طرف پھینکے جاتے ہیں۔ جب ہم پھینکے جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کہیں آندھیاں بھیجتا ہے، اڑا کر پھینک دیتا ہے، کہیں زلزلے برپا کرتا ہے، دبا کر پھینک دیتا ہے، کہیں بجلیاں پھینکتا ہے، جلا کر پھینک دیتا ہے، کہیں سیلاب لاتا ہے، بہا کر پھینک دیتا ہے۔ آج ہم ہر طرف پھینکے جا رہے ہیں۔ وہ کیوں پھینکے جا رہے ہیں؟ اس وجہ سے پھینکے جا رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جس لیے ہمیں پیدا فرمایا تھا وہ مقصد ہم پورا نہیں کر رہے۔ ہمارا مقصد تخلیق ہے اللہ کی عبادت کرنا، لیکن ہم روزی کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، ہے نا؟ ہر آدمی کی خواہش ہے کہ میرے پاس اتنا مال آ جائے، میرے پاس اتنی دولت آ جائے، میں اتنا کما لوں۔ اسی لیے تو بھائی بھائی کی زمین مار رہا ہے، اسی لیے تو بہن کی زمین چھینی جا رہی ہے، اسی لیے تو لوگوں کا مال لوٹا جا رہا ہے، ہڑپا جا رہا ہے۔ کیوں؟ تاکہ غریبی مفلسی ہمارے گھر نہ آئے۔ لیکن آپ دیکھیں یہ ذمہ داری اللہ رب العالمین نے دی ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، میں رزق دینے والا ہوں۔ لیکن جو ذمہ داری ہماری تھی ہم اس ذمہ داری کو پوری نہیں کر رہے، ہم اس ذمہ داری کو سیکھنا چاہتے ہیں جو اللہ رب العالمین کی ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ اللہ رب العالمین کے تخلیق میں سے، اللہ رب العالمین کی مخلوق میں سے کوئی ایسا چھوٹا سے چھوٹا کیڑا نہیں جس کے ذمہ کرم پر اللہ رب العالمین کا رزق نہ ہو۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم روزی کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ ذمہ داری ہماری نہیں ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، ہم اللہ کی پرستش کریں، لیکن ہم نماز سے دور ہیں، ہم قرآن سے دور ہیں، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے دور ہیں۔ تو جب یہ منظر ہمارے سامنے آتا ہے تو ہم کیا دیکھتے ہیں؟ اس وقت دنیا میں دو پریشانیاں ہیں، دو میجر پرابلمز ہیں، دو مین پرابلمز ہیں۔ وہ کیا ہے؟ پہلا پرابلم ہے بھوک کا، ہے کہ نہیں؟ پاورٹی کا، ہنگرنس کا، یعنی پوری دنیا میں ہر شخص پریشان ہے۔ کیا کہ اس کے گھر غربت نہ آئے، اسی لیے کیا ہو رہا ہے کہ دودھ میں پانی ملایا جا رہا ہے، اسی لیے دودھ میں پانی ملایا جا رہا ہے، لال مرچ میں اینٹیں پیس کر بیچی جا رہی ہے، بھائی بھائی کی زمین ہڑپ رہا ہے، تجوریاں لوگ جمع کر رہے ہیں، لوگ ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں۔ کس لیے کر رہے ہیں؟ کہیں بھوک نہ آ جائے، کہیں غربت نہ آ جائے، کہیں پاورٹی نہ آ جائے۔ اسی لیے تو امریکہ کبھی افغانستان کو جاڑتا ہے، کبھی عراق کو جاڑتا ہے، کبھی اسرائیل کے ساتھ مل کر فلسطین پر حملہ کرتا ہے۔ کیوں کرتا ہے؟ تاکہ وہ اسلحے بیچے اور اسلحے بیچ کر زیادہ سے زیادہ کمائے، پیسہ جمع کرے۔ ہر پوری دنیا کا، پورے عالم کا ایک پرابلم یہ ہے، پاورٹی ہے، ہنگرنس ہے، یعنی وہاں پر بھوک نہ آئے۔ اور دوسرا مین اور میجر پرابلم وہ یہ ہے، امن کا مسئلہ ہے۔ یعنی آج ہر آدمی ڈر رہا ہے، ڈرتا ہے کہ ہر آدمی دہشت میں ہے، وہ باہر نکلتا ہے تو ڈرتا ہے کہیں کوئی حملہ نہ کر دے، کہیں کوئی اس کی زندگی چھین نہ لے۔ پاکس میں پرس ہوتا ہے، بچوا ہوتا ہے، لوگ اسے چھین کر اسے مار دیتے ہیں، بٹوے میں سے کچھ نہیں نکلتا۔ تو یعنی دو مین اور میجر پرابلم ہیں، ایک بھوک کا اور ایک امن کا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ اے لوگوں، تم اس گھر کے جو رب ہے اس کی عبادت پر لگ جاؤ۔ بھوک لگے گی تو رزق دینا میرا کام ہے، ڈر ہوگا تو امن دینا میرا۔
تو یہ جو مین پرابلم ہے اس کا حل قرآن پاک میں سورہ قریش میں اللہ رب العالمین نے ہمیں دے دیا. تو اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق بنائیں, اپنی زندگی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق بنائیں. اس دنیا میں بھی کامیابی ہمارے لیے ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہمارے لیے ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.